اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اما بعد، یہ جو سی ڈی آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے یہ دراصل دعائے مغفرت کی چند دعاؤں کا تفسیر اس حقیر کی طرف سے ناقابل تحفہ برائے سال ثواب سید صادق حسین ابن سید طاہر حسین، اور اس دعا کے بارے میں شیخ قف امی نے اپنی کتاب مصباح اور بلد الامین میں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا اس دعا کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو خداوند تعالی اس کی گناہ قیامت تک کے بخش دے گا، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبہ کل جائع، اللہم اقص کل عریان، اللہم اقص دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فق کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ برائے سلامتی امام صاحب زمان و آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی لعنۃ اللہ قوم الظالمین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من دعا بهذا الدعاء في شهر رمضان بعد المكتوبة استغفرت ذنوبه إلى يوم القيامة۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہماری آج یہ پہلی نشست یا تقریر جو آپ کہنا چاہیں، محرم اور سفر کی عزاداری کے بعد ہم دوبارہ اب انشاءاللہ اکٹھا ہوئے ہیں رمضان کی آمد تک۔ میں جو سلسلہ گفتگو شروع کرنے جا رہا ہوں وہ بہت مشہور اور معروف دعا ہے جس کے پڑھنے کی تاکید ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور اس مشہور اور معروف دعا کو دعائے مغفرت کہتے ہیں۔
ابھی ابھی مولانا نے دعا توسل کے بعد اسی دعا کی انہوں نے تلاوت کی، جس میں 14 دعا ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس میں سے 2 اسپیسیفک دعا ایسی ہے جو 2 یا 3 بار ریپیٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ ویل ڈسکس دیٹ آلسو. تو آپ اس کو اگر گھٹا کے دیکھیں گے تو 9 یا 10 دعا ہیں جو ہم انشاءاللہ لائن بائی لائن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں رسول خدا نے اس دعا کی بہت تاکید کی ہے. اور آج جس حدیث جو ہمارے پیغمبر نے فرمایا، اس حدیث سے جو میں نے اپنی تقریر شروع کی ہے، حضور فرماتے ہیں من دعا بہذا الدعاء فی شہر رمضان بعد المکتوبۃ استغفرت ذنوبی الی یوم القیامہ. جو شخص اس دعا کو پڑھے گا رمضان میں ہر واجب نماز کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کی مغفرت کرے گا روز یوم قیامت. اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے؟ تاکید تو اس دعا کی ماہ رمضان کی ہے، لیکن اس دعا کو میں نے مفاتیح الجنان میں بھی دیکھا ہے کہ انسان اپنے ہر واجب نماز کے بعد بھی پڑھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور یہ بہترین دعا ہے. آج ہم اس دعا کی پہلی دعا جو ہے، ایز آئی ٹولڈ یو، یہ دعا مجموعہ ہے، کلیکشن ہے دعاؤں کے، اور اس میں پہلی جو دعا ہے آج اس پر ہم گفتگو کریں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہی ٹاپک میں تقریباً یاد نہیں مجھے، ابھی 4 یا 4.5 سال پہلے میں نے اس پر بات کی تھی، اور میرے کچھ عزیز دوستوں نے یہ گزارش کی، خواہش ظاہر کی کہ اس ٹاپک کو دوبارہ ریپیٹ کی جائے، کیونکہ 4 سال کافی وقت ہے. آج کل آدمی 4 منٹ میں سب چیز بھول جاتا ہے، تو 4 سال تو خیر بہت بڑا عرصہ ہے. پہلے میں آپ کو تھوڑا بیسس سمجھا دوں کہ جتنا میرا عقل ہے، اور میں ہمیشہ، مجھے خوشی ہے کہ میرے سامنے میرے استاد مولانا سید عباس فطرت ہمیشہ آتے ہیں منگل کے دن، اور بعد میں میرا جو کچھ تھوڑا بہت مسٹیک یا اصلاح ہے وہ کرتے ہیں، اور آوا کومیل بھی سیم. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کی صحت اور سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیں. دعا از ناٹ a mere verbal utterance. ایک صرف لفظوں کا ہلنے کو دعا نہیں کہتے. دعا از اے ریئل اسٹیٹ آف نیڈ، آف وانٹ. آپ کو دل سے آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ فلاں چیز کی مجھے ضرورت ہے، اور پھر دعا. ورنہ لبوں کو بس یوں ہلانا دعا نہیں ہوتی. اور یہ جو دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہیں ائمہ طاہرین سے، یہ سب بڑے ہائی لیول کی دعا ہے. اس کو بس یوں ہی چلتے چلتے ذکر کرنا، یا بائی دا وے، یا ٹائم پاس، یا کچھ ہے ہی نہیں کام کرنے کے لیے چلے یہ دعا مانگتے ہیں. دس از ناٹ دا وے یو شوڈ ڈو دعا. اور دعا should also not become a mere habit. Habit in the sense spinal level, not brain level, not heart level, spinal level. Spinal آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے، کہ آپ ہمیشہ اگر اسکوٹر یا کار
آپ ہمیشہ ایک پرٹیکولر روڈ سے چلا کر ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اگر آپ کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ سی جانا ہو لیکن آپ یہ سوچ کے گھر سے نکلتے کہ مجھے پوائنٹ سی پر جانا ہے، لیکن آپ کی جو فائنل کارڈ ہے وہ آپ کو اسی راستے سے لے جاتی ہے، اسی راستے پہ لے جائے گی جہاں آپ ہمیشہ جاتے ہیں۔ اگر امام باڑے سے آپ روز نکل کر لیفٹ ٹرن لیتے ہیں تو یاد رکھیے جس دن اگر آپ کو میجسٹک کی سائڈ رائٹ سائڈ جانا ہے اکثر ہوگا کہ آپ گاڑی کو لیفٹ مڑیں گے اور بعد میں آپ کو یاد آئے گا مجھے رائٹ لینا ہے۔ دیٹ مینز یور برین ڈزنٹ ورک، اٹ از یور اسپائنل لیول۔ تو اکثر دعا کے بارے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کچھ دعائیں رٹ لیتا ہے اور نماز صبح میں کھڑے ہو کے تشہد پڑھنے کے بعد بس وہ رٹا ہوا پیرٹ جیسا طوطا جیسے اللہ کو بس رٹ کے سناتا ہے اللہ کو، whether he likes it or accepts it, I don't care type، میں نے میرا دعا پڑھ لیا۔ This is not the way one has to do dua. Dua is a synchronization of your need with your heart and your brain. یہ تینوں چیز جب سنکرونائزیشن میں چلے گی تب جا کے کہیں آپ کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہونے کی شاید چانسز ہوں اس کی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ اور یہ جو مجموعہ ہے دعاؤں کا، یہ مجموعہ کسی پرسنل آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اس دعا میں اگر آپ دیکھیں گے سب جگہ موسٹ آف دی دعاؤں، یہ جو دعا ہے اس میں آپ ورڈ کل ہے، کل لائک ایگزامپل اللہم اشف کل مریض، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع۔ ایک الہی امین تو بولیے بس۔ تو یہ جو کل ورڈ ہے اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ نہ کہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ تمام مومنین، آپ کے بھائی اور بہنوں اور تمام مسلمین اور مومنین کے لیے دعا ہو۔ اگر آپ کے سمجھ میں یہ آیا تو جو اسٹیٹ آف نیڈ ہے، آپ کی جو خواہش کی جو اسٹیٹ ہوگی، یہ خواہش اس لیول کی ہونی چاہیے کہ میرے تمام ہیومن بینگز، میرے تمام مسلمان، میرے بھائی، میرے بہن، سب کو، یہ سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اسٹیٹ آپ کے من میں آنا چاہیے۔ اور یہ اسٹیٹ کب آتا ہے؟ جب آپ کے دل میں کوئی حسد نہ ہو، جب آپ کے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہ ہو، جب آپ کسی کی غیبت کر کے اندر نہیں آئے۔ یہ اسٹیٹ صرف ایک پیور سول یا پیور ہارٹ میں آئے گا، جہاں وہ دل سے دعا کر رہا ہے کہ میرا بھائی بھی غنی بنے، میرا بھائی بھی بیماری سے دور ہو، میرے بھائی کو بھی اس کے قرضے معاف ہو۔ آپ سمجھے، یہ تب آئے گا جب آپ کا دل بھی اتنا پاک ہے کہ میں دوسروں کے لیے بھی یہ چاہتا ہوں جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں۔ This is the level which you have to rise to for the dua to be accepted. اب انفارچونیٹلی میں تو اس لیول میں نہیں ہوں، شاید آپ میں سے کسی ہو یہ لیول میں، لیکن اکثر اگر آپ دیکھیں گے ان دا میجورٹی آف دی پیپل اراؤنڈ، دا لیول آف انٹینٹڈ سول، بنا داغ کے دل، جو نفس پاک ہے، بالکل داغ نہیں ہے اس کے اوپر، اس لیول کا کوئی نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر اس لیول کا کوئی نہیں ہے تو ہماری دعا میں بھی وہ ویلیو نہیں۔ اللہ نے جب ہم سب کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہم سب کو پیدا کیا تو اکثر ہمارے اندر اللہ نے اس کے کچھ صفات ڈال دیے، ٹھیک ہے، اللہ نے ڈال دیا ہمارے اندر صفات۔ اچھا، اللہ کے اندر حسد نہیں ہے لیکن ہمارے میں ہے۔ اللہ کے اندر اور کیا کیا چیز نہیں ہے جو ہمارے میں ہے؟ غصہ تو اللہ میں بھی ہے، ہمارے میں بھی ہے،
لیکن ایک ایسی صفات ہے جو اللہ نے ہمارے میں ڈال دی جو اس میں بہت ہے، بہت، اور قرآن میں کنٹینیوسلی اس کا ذکر ہے، رحم، مرسی. تو یہ صفات جب ہمارے اندر اللہ نے ڈال دی ہے تو ہمارے اندر بھی ہمارے دوسرے بھائی کے لیے بھی رحم کی صفات ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوا بٹ کہ ایکچولی اس کا امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے آف مائی مرسی فار مائی ادر بردر. ایک ریزن ہے کہ many of us do not experience this quality. یہ جو کوالٹی اللہ نے ہمارے اندر ڈال کے ہم کو دنیا میں بھیجا نا، یہ کوالٹی ہم ایکسپیرئنس نہیں کرتے، لیکن ہم پیدا ہوئے اس کوالٹی سے. میں تھوڑا الگ ٹائپ سے اس سیریز بات کر رہا ہوں. اگر جو یہاں بندہ ہے جو پرانے لیکچر سن کے اس کو یاد ہے تو اس کو کچھ ریپیٹیشن نہیں لگے گا انشاءاللہ. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. ہم پیدا ہوئے اللہ کے کچھ صفات کے ساتھ، لیکن اب وہ صفات ہمارے میں نہیں ہے، یا وہ صفات ہمارا کم ہوا. جب میں چھوٹا بچہ تھا، میں وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں بول رہا ہوں، بڑی شرارت کرتا تھا ٹائپ، تو میرے دل میں بہت رحم تھی. ایز اے فرسٹ اسٹینڈرڈ بوائے ان اے اسکول وین آئی یوزڈ ٹو گو اینڈ سٹ اینڈ دیر واز مائی نیکسٹ میرا نیبر، میرا پارٹنر میرے بینچ کے ساتھ جو بیٹھا تھا وہ بھی بیٹھا ہے. آج بیچارے نے 4 پینسل لائے تھے، اس کے چاروں کے پینسل کا نیب ٹوٹ گئے، میرے پاس ایکسٹرا تھا تو میرے دل میں رہے. میں آئی کوڈ ناٹ سی ہم وداؤٹ اے پینسل. میں نے اپنی پینسل اس کو دے دی، اس نے لکھنا شروع کر دیا. لیکن آج ایسا نہیں ہے. آج میرے کھیسے میں 500 روپے ہے، بغل میں غریب جا رہا ہے بھوکا پیاسا، میں اس میں سے 100 روپے نکال کے اس کو نہیں دیتا ہوں. وائی؟ میرے اندر کے کچھ صفات جو اللہ نے ڈالے ہیں وہ کم ہو گئے. وہ جواد ہے، مجھے بھی پیسہ دیا، اس نے کہا تو بھی تیری جوادیت ڈسپلے کر، میں نے نہیں کیا. وہ رحیم ہے، میرے میں رحمانیت یا میرے اندر تھوڑا مرسی ڈال دیا اس نے رحم کرنے کے لیے. بٹ آئی جسٹ واک اراؤنڈ اینڈ آئی ہیو نو مرسی آن پیپل ہو آر لائنگ آن دا فلور. سو وائی ہیز دس ہیپنڈ؟ This has happened because we have separated from our Allah. اپنے اللہ سے ہم دور ہو گئے تو آف کورس جس چیز سے آپ دور ہو گئے تو اس کے صفات بھی آپ سے دور ہوں گے. اور دور ہونے کا سبب کیا ہے؟ گناہ. گناہ جب انسان کے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ گناہ آپ کو، آپ کے اندر سے، آپ کے نفس سے، آپ کے اللہ سے آپ کو دھیرے دھیرے دور کرتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارا سیلف پیوریفیکیشن کریں. بقول معروف مذاق، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ ویری سیریسلی، ڈرانا نہیں چاہتا ہوں کہ آئیے ایسا کچھ غسل ہے کہ میں جا کے کروں کہ غسل سیلف پیوریفیکیشن. دیر آر ادر غسل، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ کہ بھیا فلانے دن پہ اگر میں جا کے غسل لے لیا تو میرے سارے گناہ پاک ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. سو ہاؤ ٹو سیلف پیوریفائی، ان فیکٹ وی ہیو ڈسکس دس لانگ. اپنے آپ کو کیسے شستشو کرنا ہے، اپنے نفس کو نکال کے نچوڑ کے نرما میں دھو کے چمکا کے نچوڑ کے دوبارہ اندر ڈال سکتے ہیں کیا؟ ہے. وی ڈسکس دس لاسٹ ٹائم وین وی ڈسکس ہاؤ دا ہارٹ ہیز ٹو بی کلین. تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ انسان کا جو توجہ ہے اس کے مائنڈ کی طرف زیادہ ہو، میٹر کی طرف کم. مائنڈ کی طرف آپ جائیں، میٹر چھوڑ دیجئے. میٹر تو آپ کے پیچھے آئے گا. مائنڈ کی طرف آپ، آج کل انسان برعکس کام کرتا ہے. از مور مٹیریلسٹک اینڈ لیس ہی ٹاکس اباؤٹ ہز اون مائنڈ اینڈ واٹ ٹو ڈو آن مائی مائنڈ. Now,
we are गुनहगार, there's no doubt about it. اور ہم چونکہ گنہگار ہیں, ہماری دعا قبول ہوتی ہے لیکن ٹائم لگتا ہے. لیکن وہی دعا اگر ایک معصوم بچے سے آپ کرائیے, دیکھیں کیسے جلدی ہوتا ہے. اسی چیز کو اگر آپ کسی مرد متقی پرہیزگار سے کہیے التماس دعا, اگر اس نے تمہارے حق میں دل سے دعا کی تو وہ قبول ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا قصہ بول دو آپ کو تاکہ انٹرسٹنگ ہو جائے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے. ایک بندے خدا تھا, بڑے پرہیزگار مومن, بیمار چل رہا تھا. اچھی بیوی تھی, بیوی بھی اس کی بہت خدمت کر رہی تھی. اور 2 سال سے یہ بندے خدا, دس از اے ٹرو اسٹوری, آئی ہیو ریڈ سم ویئر, ریڈ ان اے بک اینڈ آئی ایم کوٹنگ اٹ بیکاز اٹ از ریلیٹڈ ٹو مائی ٹاپک. سال بھر ہو گیا, 2 سال ہو گئے, اس کی بیوی اس کی خدمت کری, وہ افتادہ ہو گیا تھا. روز اس کو اٹھاؤ, دھلاؤ, چینج دا ڈریس. اور یہ بندہ خدا بیچارہ لیٹا ہوا ہے, مجبور, کچھ نہیں کر سکتا, مجبور لیٹا ہوا ہے, بس اللہ کی حمد و ثنا تسبیح کرتا رہتا ہے. 2-2.5 سال کے بعد ایک دن اس کی بیوی کے کچھ سہیلی اس کے گھر پر آتے ہیں اور باتیں چلتی رہتی اس روم میں, تو اس کے کان پہ کچھ الفاظ آتے ہیں. اس کی بیوی کی سہیلیاں اس سے کہتی ہیں کتنے سال تو اس کے ساتھ, تیری جوانی ختم ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کے ساتھ تو لگی ہوئی ہے. آفٹر آل, آئی ایم ٹاکنگ ٹوڈیز لینگویج, آفٹر آل یو ہیو لائف, آفٹر آل یو ہیو تمہارا خود کا زندگی ہے, کب تک اس کے ساتھ بندی رہو گی, یہ کرو گی وہ کرو گی. اینڈ دین دا بیوی ٹیلز دیم ہر فرینڈس کہ ہاں یار میں بہت پریشان ہو گئی, 2-2.5 سال میں کہیں گئی نہیں, آئی نہیں, کچھ نہیں, نتھنگ, لائف ہیز بین زیرو فار می. اب جب یہ بات اس کی بیوی کے, وہ بیمار کے, اور وہ ہر روز رات اور دن اللہ سے شفا کی دعا کرتا ہے. یاد رکھیے 2.5 سال سے افتادہ ہے, نہ جانے کتنی بار اس نے اللہ سے دعا کیا رہی ہے کہ اللہم اشف کل مریض, لیکن کچھ نہیں ہوا. اب 2.5 سال کے بعد جب اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو میری بیوی ہے اب وہ مجھ سے تنگ آ چکی ہے, میرے بیماری سے تنگ آ چکی ہے, میری سیوا کرنے کے لیے وہ اب ہچکچاتی ہے, تب وہ روتے روتے اس حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اب تو مجھے ٹھیک کر لے یا اٹھا لے. اور اس کی دعا تب قبول ہوتی ہے. ہی بیکمز اوکے. کیوں؟ سمپل تھنگ از دیٹ وہ جو درد, وہ جو کشش, وہ جو وانٹنگ تھا, اٹ واز مسنگ فار 2.5 years. That one statement by his wife کہ now I am fed up, اس کا پورا آس توڑ دیا, اس کا جتنا ریلیشن شپ تھا وہ سب ٹوٹ گیا. اب اس کے سامنے کچھ نہیں تھا, صرف وہ اور اس کا اللہ. اور جب اس نے دل سے دعا کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سن کر اس کو شفا عطا کی. تو دعا جب ہوتی ہے تو بالکل دل سے ہونا چاہیے. غالب نے کہا تھا آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور جو لوگ یہ سیلف کلیننگ تک نہیں پہنچے ہیں تو ان کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وی شوڈ ناٹ ڈسپیئر ان Allah's mercy. وی شوڈ ناٹ بی مایوس. اور یہی دعا کو اگر آپ ریگولرلی پڑھیں گے, صرف رمضان میں ایز اے ہیبٹ مت پڑھیے, ریگولرلی پڑھیے. بھلے جماعت میں پڑھی نہیں جاتی, آپ اس کو بائی ہارٹ کر لیجئے اور خود پڑھ لیجئے, کوئی پرابلم نہیں. پھر آپ دیکھیے ریگولرلی جب جیسے جیسے آپ اس کو پڑھیں گے, آپ تھوڑے دن تو اس کو رٹ رٹ کے پڑھیں گے, اینڈ دین سلولی یو ول اسٹارٹ ٹو اینالائز ایچ ورڈ. اور جب آپ ایک ایک ورڈ کے اوپر فکر اور تدبر کریں گے تب آپ کو دعا کی ویلیو سمجھے گی. اور پھر آپ دیکھیں گے 3-4 سال 5 سال محنت کرنے کے بعد
انشاءاللہ جب آپ دعا کریں گے تو 100% قبول ہوگی. مجھے اگر میرا بائیسیپس 18 انچ یا 22 انچ بنانا ہے، یہ میرے ہاتھ ابھی ٹوٹا ہوا ہے، یہ تو اگر 22 انچ بنانا ہے، کیا یہ میں آج رات کو بیٹھ کے اگر 1000 بار ایسے کروں تو ہو جائے گا؟ نہیں. I'll have to work on it slowly, steadily, go about building, maybe 2-3 سال کے بعد یہ بائیسپس بن جائیں گے. Same thing is with dua, with tafakkur, with tadabbur, with reflections, with understanding. Inshallah you will come to that level where one has the lips has the effect کہ اللہ کے دروازے سے آپ کے الفاظ رد نہیں ہوتے. اور اگر یہ دعا جو ہے، یہ سارے ہم کو کس نے سکھایا؟ جو اہل نور ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے سکھایا. اب اگر یہ پرفیکٹ ہیومن بینگز کے لیے ہی ہوتا، یہ دعا تو ہم کو ائمہ طاہرین سے آئے ہیں، کریکٹ، فرام اے پرفیکٹ ہیومن بینگ. اینڈ اف دا دعا واز اونلی فار پرفیکٹ ہیومن بینگ تو ہم کو سکھایا ہی کیوں جاتا؟ There was no logic for the prophet to tell us کہ یہ دعا پڑھو، کیونکہ ہم ان کو تو جانتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. مطلب اس میں یہ چیز ہے کہ اگر یہ دعا آپ پڑھتے رہیں گے تو there is chances that you may become perfect. تو یہ مایوسی کا جگہ نہیں ہے. neither it is a place where you cannot say کہ میں دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہا. Keep on doing it till one day inshallah you will be successful. اور جب کبھی آپ کو کچھ مایوسی ہو، جب کبھی آپ کچھ دل میں یہ ہو کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، the best way is to do, in فارسی they say درد و دل. آپ اپنے اللہ سے درد و دل کیجیے. آپ جب اللہ سے درد و دل کریں گے اس کا نام ہے دعا. اللہ سے درد و دل کا نام ہے دعا. آپ بیٹھیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربک میں ہی بات کریں. اللہ کو تمل بھی آتی ہے، کنڑا بھی بولتا ہے، وہ گجراتی بھی جانتا ہے، انگلش بھی سمجھتا ہے، ہندی بھی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر ان واٹ لینگویج یو ٹاک ٹو ہم، اینی لینگویج. درد و دل کرنا اپنے اللہ سے، اور پھر اس درد و دل کو آپ جب آپ کا رابطہ 1:1 ہو جائے گا اینڈ یو ول ہیو اے ڈائریکٹ چینل، تب دیکھیے آپ کی زندگی کہاں سے کہاں جاتی. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو آج انشاءاللہ we will start with، میں چاہوں گا کہ آپ الہی امین بولے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. یہ پہلی دعا ہے، وہ دعائے مغفرت کی، کہ اے اللہ، انگلش میں کہوں گا پہلے، انسٹل ہیپینس ان دا اسپرٹس آف دی انہیبیٹنٹس آف دی گریو. اے اللہ، خوشی بھر دے، سرور، خوشی بھر دے یہ قبر میں لیٹے ہوئے روحوں پر یا اسپرٹس پر. لیٹس گو تھرو دس لٹل بٹ. اف آئی ہیو ٹائم، وہ گھڑی بند ہے بٹ پلیز مجھے بتا دیجئے کب بند کرنا ہے. 8:30. اوکے. سو آئی ول گو آن فار سے 10-15 منٹس مور، 20 منٹس مور. اوکے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ دعا بہترین ذریعہ ہے کہ اپنے حلال اور جو چیز ہمارے لیے لیجیٹیمیٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، جائز چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ دعا، یہ آپ جانتے ہیں. ہمارے لیے یہاں تو ہم کو سکھا رہا ہے اللہ یا رسول اس کا سکھا رہا ہے کہ یہ جو قبر میں لیٹے ہیں ان کے روح میں تو خوشی ڈال دے، یا میک دیم ہیپی. یہ پوری دنیا جو ہے نا ایک یونیورسل لا پہ چلتی ہے، اور وہ لا بہت سمپل ہے. اللہ نے خود اس لا کو ایجاد کیا ہے کہ ہر ایفیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے.
ہر ایفیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے, سبب ہوتا ہے. بارش کا ایک سبب ہوتا ہے, گرمی ہوتی ہے واٹر سائیکل, پانی, واٹر ویپر, کلاؤڈ, مور کلاؤڈس, اوکے, بیکاز دا کلاؤڈ از لائٹ, اٹ گوز اپ, ہائر ایٹماسفیئر ٹیمپریچر از لو, وہ کلاؤڈ کو ٹھنڈا کرتا ہے, کلاؤڈ ہیوی ہوتا ہے, اس کے اندر کے واٹر ویپر واپس پانی کو بن کے نیچے زمین پہ. یہ سائیکل اللہ, کاز ہیٹ, ایفیکٹ رین. Similarly, the birth of a child. Cause is the parents being together, pregnancy, child. This is cause and effect. Everything in this world, Allah subhanahu wa ta'ala نے جو کچھ بنایا وہ cause and effect ہے. تو دعا also is a cause for an effect. Okay? So, dua also follows the same universal law of cause and effect. اور بھلے ہمارے پاس وہ چیز ہو نہ ہو, دعا تو ہم کو کرنا ہی ہے. اگر میرے پاس وہیکل ہے, میرے پاس انف پیسہ ہے آج زندگی آرام سے بتانے کے لیے, اسٹل مجھے رسک یہ دعا کرنا ہے. آئی ہیو ٹو اسٹل سے کہ اللہم اشفی کل جائع, سارے بھوکوں کو تو کھانا کھلا دے. کیونکہ ایسا ہو سکتا کہ آج میرے پاس رسک ہے, ٹمورو آئی مے ناٹ ہیو اٹ. کبھی بھی زندگی میں اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں سمجھنا. نیور ایور تھنک کہ میرے پاس سب کچھ ہے. ایک پل کا جھٹکا آتا ہے, انسان صاف ہو جاتا ہے. اف یو ریمبر 26 جنوری تقریباً 10 سال پہلے گجرات میں 26 جنوری سویرے 8 بجے ایک زلزلہ آیا. ٹھیک ہے, مینی آف دا ٹاؤنز ور ڈسٹرائڈ. ایک جھٹکے, پیپل تھاٹ دے آر سیلف سفیشینٹ, سویرے دے ہیڈ نتھنگ. سونامی سے جو آیا تھا, اگین اٹ از آل ریمبر ون تھنگ, نیور ایور بی سیلف کانفیڈنٹ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تھوڑا بہت ایک ایسی صفات آتی ہے جو صرف اور صرف اللہ میں ہونا چاہیے, اور وہ ہے تکبر. Nobody else in this world or in the فرشتہ kingdom is allowed to use this title کہ میں ہوں نا. صرف اللہ ہے, ہم لوگ کچھ نہیں. تکبر can be only demonstrated by Allah subhanahu wa ta'ala and nobody else in the entire عالم. ایک صلوات بھیجے محمد والم. اس کا سیکنڈ کیٹیگری بھی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاز نہیں کرتے ہیں. کاز یعنی پیسے کمانا ہے مجھے, تو پیسے اگر مجھے کمانا ہے تو مجھے محنت کرنا پڑے گا, کچھ بزنس کرنا پڑے گا, کہیں نوکری کرنا پڑے گا. پیسے تو کمانا ہے لیکن مجھے بزنس نہیں کرنا ہے, مجھے نوکری نہیں کرنا ہے, مجھے محنت نہیں کرنا ہے, کچھ کانٹریکٹس نہیں لینا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. دیٹ مینس دیر آر سم پیپل ہو وانٹ دا ایفیکٹ بٹ دے ڈونٹ وانٹ دا کاز. بچے تو پیدا کرنا ہے لیکن شادی نہیں کرنا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ناٹ پاسبل. گھر باندھنا ہے بٹ آئی ول ناٹ بائی اسٹیل, سیمنٹ, واٹ ایور, اینٹ, فرشی, کچھ خریدوں گا نہیں, لیکن گھر باندھنا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ یہ ایک دم ریورس والے ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ صرف دعا کرنے سے میرا سب کچھ ہو جائے گا. یہ کیٹیگری بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا, کہ جو صرف دعا والے ہیں, کچھ اپنے سائڈ سے تھوڑا بہت محنت, مشقت, ہلچل, ایک قدم چلنا نہیں. لاٹ آف ایگزامپلس. بندہ بیمار ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا, نہیں میں ٹھیک ہو جائیں گا, آئی بی اوکے. ہاتھ ٹوٹا ہے اس کا, یہ ہاتھ ٹوٹ گیا اس کا, ہڈی, بٹ اسٹل ہی ول ناٹ گو ٹو میک اٹ اسٹریٹ. ابھی ہڈی جڑ جائے گی, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کیسے جڑے گی؟
اللہ بہتر جانتا ہے. اٹ ول ناٹ بی ان اے اسٹریٹ لائن, وہ ٹیڑھا ہوگا, پھر اس کا ہر چیز ٹیڑھا شروع ہوگا. وائی؟ بیکاز ہی فیلٹ دیٹ اللہ ول ڈو اٹ. یس, اللہ ول ڈو اٹ, بٹ دین سنس یو ہیو گاٹ اے میکینیکل پرابلم, the solution also will be mechanical. I give many times examples to my friends کہ اگر تمہارا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے اور اس کے اندر کیلا گھس گیا ہے, آپ لاکھ بار ادھر تسبیح لے کے اما یجیب پڑھو, وہ کیلا باہر نہیں آئے گا, کیلا باہر نہیں آئے گا. You have to yourself remove it. So this is where you have to do something to get something. And now I will tell you something that I will discuss some 4 or 5 hadiths and you will come to know کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے کہ ہم جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے اوپر یہ اللہ سے دعا کرے کہ تو ان کے قبروں میں خوشی بھر دے. Give them happiness. ایک صلوات سے نوازو انشاءاللہ. اور یہی جو ہم نے کاز اینڈ افیکٹ ابھی ڈسکس کی, اس کے اوپر ایک بہترین حدیث ہمارے چھٹے امام کی. مولا فرماتے ہیں ابی اللہ ان یجری الاشیاء الا باسبابها فجعل لكل شیء سببا. یعنی اللہ ڈز ناٹ پرمٹ تھنگس ٹو ٹیک پلیس ایکسپٹ بائی دیئر کازز. یعنی اللہ کچھ چیز ہونے ہی نہیں دیتا سوائے اس کے کاز کے, سبب کے, اور اس نے ہر چیز کے لیے سبب بنایا ہے. دیر از نتھنگ وداؤٹ سبب ان دس ورلڈ. ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کاز بنایا, ایک سبب بنایا. آپ جو یہاں آ کر اندر بیٹھے ہیں اس کا بھی ایک سبب ہے, جو لوگ باہر ٹائم پاس کر رہے ہیں ان کا سبب ہے, جو ابھی میدان میں گھوم رہے یہ سوچ کے کب ختم ہو اور کب آؤں گا سفرے پہ, اس کا بھی ایک سبب ہے. ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبب بنایا. اور آپ دیکھیے کہ ہر کاز جو ہوتا ہے وہ کاز یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نزدیک ہیں یا کتنے دور ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہر منگل کو دعائے توسل ہوتا ہے لیکن کبھی آتے نہیں. ان کا سبب کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. سو بیسڈ آن یور کاز یو آر فالوئنگ اے پرٹیکولر سسٹم وچ ول افیکٹ ان سم تھنگ ان یو اور ان دی سوسائٹی وچ از اراؤنڈ یو. Now having said that, let us see the causes. وہ اسباب ہم ڈھونڈیں گے جس سے ہمارے جو دنیا سے جا چکے, ہمارے جو مومن بھائی, ہمارے والدین, یہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو خوشی کس چیز سے ہوگی. ایفیکٹ کیا ہے؟ ہم کو خوشی چاہیے. کاز ہاؤ ٹو ڈو اٹ. So let's go by certain hadiths which will teach you the cause of instilling خوشی. ادخل علی سرور, ان کے قبروں میں سرور داخل کرنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. آئیے ہم بہترین حدیثوں کا میں ایک 6-7 حدیث لایا ہوں, پڑھ کے میں آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیا ہوتا ہے. آج ہم زندہ ہیں, وہ چلے گئے. وہ محتاج ہے, ہم فی الحال محتاج نہیں ہیں. کل ہم محتاج ہو جائیں گے, پرسوں ہمارے بعد کوئی اور محتاج ہوگا. یہ سائیکل ہے. اور یاد رکھیے کہ معصوموں نے فرمایا ہے کہ آپ جب دعا کرتے تو سب مومنین اور مومنات جو گزر چکے ہیں سارے اموات کے لیے دعا کیجیے, کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گزر گیا ہو اور اس کا اس دنیا میں کوئی بقا نہیں, کوئی بچا نہیں ہے اس کے لیے. ایک سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں ہے اس کے پاس. ان لوگوں کے لیے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ کے نزدیک اس کا ویلیو مچ مور ہے, اینڈ اٹ ملٹیپلائز مینی ٹائمز. آئی ول پروو اٹ ٹو یو بائی حدیث. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. امام صادق علیہ السلام was asked
کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم ہمارے مردوں کے لیے نماز پڑھیں؟ تو مولا نے فرمایا یس، آپ پڑھ سکتے ہیں. بٹ دین ہی ایڈیڈ اے ویری بیوٹیفل لائن آفٹر دیٹ. امام نے فرمایا ان المیت لیفرح بالترحم علیہ والاستغفار. کہ surely a dead person جو ہے یفرح، خوشی ہوتی ہے اس کس چیز سے؟ کہ اگر تم اس کے اوپر رحم کرو، پٹی کرو اس کے اوپر رحم، اور اس کے لیے استغفار پڑھو. اینڈ مولا نے کمپیریزن اس کا کیسے دیا پتا ہے؟ جیسے کہ کما یفرح الحی بالحدیہ، اسی طرح جیسے ایک زندہ آدمی کو جب تم گفٹ دیتے ہو اس کو جو خوشی ہوتی ہے کہ ہی از ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ فرام یو، مطلب آپ نے اس کو ایک گفٹ دیا، ایک پین دیا، بال پین دیا، 100 روپے دے، 500 روپے، جو کچھ. زندہ کو جو خوشی ہوتی ہے ایک گفٹ ملنے کے لیے، مردہ کو اسی طرح خوشی ہوتی ہے اگر آپ اس کے اوپر رحم اور استغفار کریں. نماز تو خیر ہوگی. یہ چھٹے امام کا ایک قول. یہ ابھی کیا ہے؟ کاز ہے. یہ کاز ہے، سبب ہے، ایفیکٹ ہے خوشی. یاد رکھیے یہ فرسٹ. سیکنڈ، ایک بار حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے اور ایسے قبر کے بغل سے گزرے جو ایک دن پہلے دفن ہوا تھا، اور رسول اللہ نے دیکھا کہ اس کی فیملی جو ہے اس قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں. تو یہ دیکھ کے رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ دھیان سے سنیے آپ اس کو. لرقعتان خفیفتان مما تحتقرون. لرقعتان خفیفاتن مما تحتقرون. Two small units of prayers. 2 رکعت نماز جو ہم انسگنیفیکنٹ سمجھتے، یہ رسول کے ورڈز ہیں، جو ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے. 2 رکعت نماز which we consider insignificant. احب الى صاحب هذا القبر من دنیاکم کلھا. یہ 2 رکعت نماز جو ہم ہمارے لیے انسگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو 2 رکعت نماز 15 سیکنڈ میں فنش کرتے ہیں، وہ انسگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں ہم 2 رکعت نماز. یہ صاحب قبر کے لیے اس کی جو ویلیو ہے یہ پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر ہے. 2 رکعت نماز. یہ رسول اللہ جب جا رہے تھے ایک قبر پہ جو دیکھا انہوں نے یہ کہا صرف 2 رکعت نماز اس صاحب قبر کے لیے، اس کے لیے از مور دین دا گفٹ آف دی انٹائر ورلڈ. اگین اے کاز اینڈ دا ایفیکٹ. 2 رکعت نماز آپ پڑھیے از دا کاز، ایفیکٹ از دا گائے ان سائڈ دیئر گیٹس اے گفٹ وچ از اکول ٹو دا انٹائر ورلڈ. اگین لیٹس کم ٹو the prophet on his 3rd hadith. ان الہدایا للاموات الدعاء والاستغفار. بہترین گفٹ اموات کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ صرف دعا ہے اور استغفار ہے. استغفار اس کی گناہوں کا اور دعا اس کے حق میں، تاکہ اس کی جو فی الحال برزخ کا جو اس کا پیریڈ چل رہا ہے اس کے عذاب کم ہو. یہ حضرت رسول کی ایک حدیث. میں آپ کو کنٹینیوسلی یاد رکھیے کاز اور ایفیکٹ دوں گا with this, and then for the other ones we will go and discuss something else. Our 8th Imam, Imam Ali al-Ridha alayhi salam,
ان کی حدیث ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے، خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. جب ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت لوگ فالو کرتے ہیں. ما من عبد زار قبر مؤمن، زار یعنی زیارت. جب کوئی عبد اپنے قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، فقرأ علیہ، اور وہ قرات کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 7 مرات الا غفر اللہ لہ ولصاحب القبر. سبحان اللہ. کیا کرتا ہے اللہ؟ اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی عبد، اللہ کا عبد، گاڈز سرونٹ، وہ وزٹس دا گریو آف اے بلیور، ایک مومن کے گریو کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اور وہ 7 بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا جو سورہ ہے وہ پڑھتا، تو اللہ کیا کرتا؟ اللہ اس کو خود کو معاف کر دیتا ہے. فرسٹ آف آل اپن معاف ہو جاتا، اور دوسری بات جو گریو میں ہے اس کو، دا انہیبیٹنٹ آف دا گریو، جو وہ گریو میں سویا ہے اس کو بھی اللہ معاف کرتا. کیا بہترین گفٹ ہے. آپ جب قبرستان جائیں گے تو کل ادھر جو مومن ہے اور مومنات ہیں ان کے لیے 7 بار انا انزلنا. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگین کاز انا انزلنا، ایفیکٹ فرگیونیس، معاف. کیا سمپل ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی فالو. 5th حدیث سنیے. اگین حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس کا عمل اگر آپ ایسے قبرستان میں کریں جیسے جنت البقیع میں ہو تو یو کین امیجن دا ثواب یو ول گیٹ. انفارچونیٹلی I didn't do it in Baqi. Inshallah, next time I go there, I will do it. Khuda sabko nasib kare Jannat al-Baqi ziyarat, inshallah. Prophet says, Man marra ala al-maqabiri faqara'a. Wapas wahi jo koi ja raha hai, ziyarat kare qabr ki. Faqara'a, qul huwallahu ahad, ihdi ashrata. 11 بار قل huwallahu al-ahad پڑھے آپ. جب کبھی آپ کسی بھی قبرستان میں کوئی بھی گریو سے آپ ریسائٹ کرے تو کیا کرتا اللہ؟ وَوَحَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ. 11 بار پڑھے اور اس کی جو اجر ہے آپ ڈیڈیکیٹ کرے سارے جو اموات ہے اس قبرستان میں، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ آتیہ من الاجر بعدد الاموات. اللہ کہ جتنے وہاں دفن ہے عدد، اتنے کا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. امیجن اف یو گو ٹو جنت البقیع وچ از اے قبرستان 1400 years ago. کتنے ہوں گے وہاں پر ائمہ طاہرین، اور وہاں آپ صرف 11 بار قل ہو اللہ پڑھنا ہے. ہمارے جنت آباد میں جائیے، کوئی دوسرے قبرستان میں جائے، کہیں بھی جائیے، اینڈ ڈیڈیکیٹ دس ثواب ٹو دا اموات دیر. اللہ سے اس کے جتنے دفن ہیں وہاں سے میں اتنا ملٹیپلائی کر کے آپ کو دوں. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. Now I'll come to امام جعفر صادق علیہ السلام again. مولا فرماتے ہیں تدخلوا علی المیت فی قبری الصلاۃ والصوم والحج والصدقۃ والبر والدعاء ویکتب اجرہ للذی فعلہ وللمیت. What is this Mawla saying? Mawla is saying prayers, salat, saum, fasting, hajj, sadaqah, good deeds, dua, یہ سب چیز مردے تک پہنچتا ہے. It reaches the dead. Okay? And where does it reach? In his grave. اور اس کا جو اجر ہے وہ جو کرتا ہے اس کے لیے بھی لکھا جاتا ہے اور وہ جو مردہ ہے اس کے لیے بھی لکھا جاتا ہے. یعنی ایک
بولتا ون برڈ ون اسٹون ٹو برڈس. آئی واز ٹیلنگ ون برڈ اینڈ ٹو اسٹون. اینی وے, ایک پتھر دو نشانے. آپ نماز پڑھو, روزہ رکھو, آپ کو بھی ثواب اور اس کو بھی ثواب. دس از واٹ دا سکسth امام از سیئنگ. سو اگر ہمارے فیملی میں سے یا کوئی جانتے ہیں آپ جو دنیا سے جا چکا ہے, کسی ریزن سے وہ نماز نہیں پڑھ سکا, آخر میں بیمار تھا یا کچھ روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں, تو یاد رکھیے آپ اس کے نیت سے روزے رکھے, ثواب آپ کو ثواب اس کو بھی. اور کتنی بڑی کار خیر ہے. خدا سب کو توفیق دے کے یہ سب کرتے رہے. اور آخر میں آپ کو ایک چھوٹا سا سٹوری بتاؤں. آیت اللہ مرشی کا نام آپ نے سنا ہوگا سب لوگ, خدا رحمت کرے ان کو, بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک وصیت میں بہت پیاری چیز لکھی تھی. اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا اپنے وصیت میں کہ اپنے بیٹے کو I advise him to read the Holy Quran and send its blessings to the souls of those Shiites of the households of the Holy Prophet who did not leave any offspring. سوچیے, آیت اللہ مرشی کی وصیت ہے اپنے بیٹے سے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا جب تو قرآن پڑھے گا تو وہ قرآن پڑھنے کے بعد تو وہ قرآن کا جو اجر ہے, وہ جو ثواب ہے, وہ مجھے مت دینا, ان شیعوں کو دینا جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے لیکن بنا کوئی اولاد اس دنیا سے گئے تاکہ ان کے لیے کوئی کچھ کرنے والا نہیں تھا. آیت اللہ مرشی, آیت اللہ مرشی. Now I'll tell you another two small things of probably the greatest person of the 20th century, امام خمینی رحمت اللہ علیہ. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. امام خمینی کے ایک ٹیچر تھے جن کا نام تھا آیت اللہ شیخ شاہ آبادی, اور یہ امام خمینی کے خود کے ورڈز ہے. آئی ہیو ٹیکن اٹ فرام دا بک چل حدیث, اینڈ this is what I'm telling you first is hadith number 28, and then I will talk about hadith number 3, and we will inshallah stop for today, and I'll finish this topic of Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur. Imam Khomeini says کہ ان کی جو ٹیچر جو تھا شیخ, he was a very عرفانی آدمی تھے, بہت عارف, عرفان, معرفت اللہ کی پہنچ چکی تھی ان کو, اوکے, انڈرسٹینڈنگ, اویئرنیس. اینڈ وہ کہتے تھے ہمیشہ امام خمینی سے کہ کبھی بھی کسی کو لعنت اسی طرح نہیں بھیج دینا. ڈونٹ سینڈ لعنت ٹو اینی بڈی. کوئی بھی, ہم کسی بھی کوئی بچہ کچھ کام نہیں کیا تو ہم بولتے ہیں لعنت ہو تیرے پہ, ہے کہ نہیں؟ بہت ایزیلی ہم لوگ لعنت بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لعنت ہو کے. تو ان کے ٹیچر نے امام خمینی سے کہا کبھی بھی کسی پر ایزیلی لعنت نہیں بھیجنا. کیوں؟ اگر وہ کافر بھی ہے تو اس پر لعنت نہیں بھیجنا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جب وہ اس دنیا سے ٹرانزٹ کرے گا اگلی دنیا میں, from this world to the next, you don't know with what level of soul he has gone to the next world. اگر وہ اس دنیا سے ٹرانزٹ کے وقت اس دنیا میں پاک ہو کے, استغفار ہو کے, اللہ سے معافی مانگ کے مسلمان بن کے چلا گیا اور تم نے پہلے ہی اس کو لعنت کی, تو وہاں پہنچنے کے بعد اس کا درجہ تم سے بڑھ کے ہوگا, تم نیچے ہوگے وہ اوپر ہوگا. And other thing is that Sheikh told Imam Khomeini کہ unless and until ایک معصوم نے آپ کو بتائے, ایک معصوم اگر آپ کو بتائے کہ فلا 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 لعنتی ہے, تو آنکھیں بند کر کے اس کو لعنت بھیجنا. بے شمار. Because only when a معصوم gives you an instruction, تو لعنت بھیجنا آپ پر واجب ہے. یہ
امام خمینی کے ٹیچر نے ان کو بتایا تھا. اور دوسری بات جو ان کے ٹیچر نے ان کو بتایا، جس کو امام نے خود ریفر کیا ہے، روحم فدائش کتاب میں لکھا ہے. امام خمینی از سیئنگ روحم فدائش. اینڈ ہی سیز کہ کسی کافر کو بھی نیچا مت دیکھیے، کسی کافر کو بھی نیچی نظر سے یا بولو نفرت بری نگاہوں سے مت دیکھیے، کیونکہ یہ پاسبل ہے کہ اس کے اندر اللہ کا نور جا کر وہ اپنے آپ کو تبدیل کر کے مسلمان بن جائے گا. اور جب وہ مسلمان بن جائے گا تب ان دا ایئر آفٹر آخرت میں آپ جب جائیں گے، آخرت میں دیکھیں گے کہ فلانے کا مقام میرے سے بہتر ہے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ میں دنیا میں اس کو ہمیشہ نفرت سے دیکھتا تھا، بیڈ خیالوں سے دیکھتا تھا. ہمیں نہیں پتا کہ ان دا جرنی آف ہز لائف کب وہ ایمان لائے گا. اور جب وہ ایمان لایا تو اللہ سب اس کی پچھلی پورا سب ہسٹری صاف پیور بک ہو جاتا. اینڈ وی ہیو نو رائٹ ٹو لک ڈاؤن اپون ہم. اینڈ آلسو کسی نان بلیور کو شیخ نے کہا تھا کہ کبھی نفرین مت کرو. جو آپ کے دین میں ایمان نہیں رکھتا اس پہ آپ کبھی کوئی نفرین مت کرو، کرس مت کرو. اگین دا سیم ریزن، ہو سکتا ہے ڈاؤن دا لائن اس کو ہدایت مل جائے اور وہ صحیح راستے پہ آئے، اور آپ کا جو نفرین اس کے لیے ہے وہ آپ ہی کے گلے میں آ جائے. تو کمنگ بیک کہ واٹ از ریئل ہیپینس فار آور ڈپارٹیڈ سولس. یہ ہیپینس جو ہے ہم ان کو صرف رمضان میں کیوں دیتے ہیں؟ 11 مہینے کیوں نہیں دے سکتے ہم صرف رمضان میں؟ آپ یہ دعا کوشش کیجئے روز پڑھیں تاکہ ان کو روز خوشی ملے، روز وہ اللہ کے طرف سے ان کی عذاب کم ہو، ان کا جو مقام ہے برزخ میں وہ بہتر ہو. اور یہ کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ نہ بلکہ ہم ہمارے اموات کے لیے دعا کریں. کل مومنین والمومنات، سارے جو گزر گئے ہیں اس دنیا سے، کیونکہ جیسے کہ آیت اللہ مرشی نے اپنے بیٹے کو وصیت میں کہا تھا کہ ہم لوگوں کو ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا. ان کے لیے بھی ہم کو دعا، ان کے خوشی کے لیے، ان کے قبر میں خوشی کے لیے دعا کرنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ نماز وحشت پڑھتے ہیں کسی کی بھی، یہ معصوم کی حدیث ہے کہ جب آپ کو اطلاع ملے کسی کی مرد کی تو اس کے نام اور اس کے والد کا نام دریافت کرو اور نماز وحشت پڑھیے. اللہ خود آپ جب دنیا سے جائیں گے وہ اتنے ہی لوگوں کو جمع کرے گا نماز وحشت آپ کے لیے پڑھنے کے لیے جتنے لوگوں کے لیے آپ نے پڑھا تھا. نماز وحشت 10 منٹ کا کام ہے بس، بٹ اسٹل ہم کو بہت کچھ سیکھنا ہے. ہم جیسے میں نے کہا کہ گناہ اتنا ہو گیا ہے کہ ہم ہمارے اللہ سے دور ہو گئے. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری گناہ کم ہو جائیں انشاءاللہ، اور ہم کو جلد سے جلد جتنی ہو سکے اس کی معرفت ملے تاکہ ہم سمجھے کہ ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے. اوکے. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغنى، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير.